ملک سلطان گوجرانوالا لیکن فرانس میں ہوتے ہیں، اوریجنلی فرام گوجرانوالا۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں مہنگائی قابو میں کیوں نہیں آ رہی، 2 مہینوں میں پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، اور سلطان صاحب ابھی تو بجلی نے دیکھیں کیا کیا تماشے دکھانے۔ خیر، جبکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے سارے فارمولے درست ثابت ہوتے جا رہے ہیں، اگر فارمولے درست ہو رہے ہیں تو پھر اس کا اثر عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ رہا۔ ملک سلطان صاحب لمبی کہانی ہے، جتنا پرانا مرض ہوگا اتنا طویل علاج ہوگا اس ملک کے ساتھ۔ پہلے جو نا دیکھو کون آیا، شیر آیا، بگیاڑ آیا، اب بگیاڑ بہت کچھ کر گیا ہے، یہ راتوں رات نہیں ہوتا۔ ایک کنال کا مکان بنتے نا سال 1.5 سال لگ جاتا ہے اگر ڈھنگ کا آپ نے بنانا ہو، تو ایک اجڑا پجڑی ایک معیشت ہے، اقتصادیات بربادی مکمل 2.5 سال میں ہے، تھوڑی زیادتی ہے، تھوڑا ظلم جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ عام آدمی کو آپ اقتصادیات کی زبان میں سمجھا نہیں سکتے۔ میں اقتصادیات کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اس کے باوجود میرے لیے بورنگ ہوتا ہے۔ مجھے اگر کوئی بریفنگ دے، یہ ہوا ہے آدھے گھنٹے بعد مجھے ہی سر پیٹ شروع ہو جاتی ہے، جس کو ساری ٹرمنالوجیز کی بھی پتہ ہے مجھے کیا ہے، بندہ کہتا ہے یار چھوڑو۔ عام آدمی کی ہڈیاں تک جاتے دیکھیں یہ نیچے تک آتے گلیشیئرز پگھلتے ہیں پہاڑوں پہ، نہروں میں پانی تک آتے ٹائم لگتا ہے۔ سو یہ ہے، اور باقی یہ نالائق بھی ہیں۔ اٹس اے کمبینیشن آف سو مینی تھنگس۔ یہ جو دیکھ رہے ہو نا آپ اس وقت ملک میں، ویدر اٹ از لا اینڈ آرڈر، یا یہ بھی لاہور میں وہ لوگ ماتم کر رہے ہیں کہ جی وہ شملہ پہاڑیاں بن گئی ہیں کوڑے کی۔ لاہور میں ایک شملہ پہاڑی تھی، ابھی ننھی منی سی پہاڑی، اب قدم قدم پہ کوڑے کی گندگی کی اگر شملہ پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ میں ان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی NOC نہیں دے رہا۔ ایک تو ریالٹی ہے، وہ تو اقتصادی حقیقت ہے جو میں نے پہلے بیان کی، باقی اس میں ان کی اپنی نالائکیاں شلائکیاں بھی ہیں، ان کے لوگوں کی نا تجربہ کاری بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سو یہ ملا جلا سا ایک میں نے کہا کاکٹیل ہے بہت ساری چیزوں کی۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ کرنے کرانے والے بھی ہم اور آپ ہی ہوتے ہیں نا جی، اور یہ معاملہ اس وقت تک یہ ماتم جاری رہے گا جب تک غریب آدمی کے گھر کی ہنڈیا، وزیر اعظم نہیں، اس کے وزیر مشیر نہیں، جب تک ہنڈیا نہیں پکارے گی، جب تک اس کا پیٹ نہیں اس کو بتائے گا، دماغ نہیں، جب تک اس کا پیٹ اس کو یہ نہیں بتائے گا کہ جی معاملہ ٹھیک ہے، اس کو یقین نہیں آئے گا، جو مرضی کر لیں۔ یہ جتنے بھی میکرو میں جو کہہ رہا ہوں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، برباد ہوتے ہوئے اتنے سال لگائے تو آباد ہوتے ہوئے کوئی وقت لگے گا، اور اللہ ان کو توفیق دے، ان کو اللہ عقل دے، بہتر فیصلے کر سکیں۔ ملا جلا سا ہی کام ہے، ایک تو بیسک ریالٹیز ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ ان کے اپنے اس میں بات۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ کل فلانا آ جائے گا، کوئی شرم حیا بھی نہیں آتی۔ پچھلی ٹرم میں، یہ لاسٹ والی ٹرم کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند زیب نامی ہے کہ بندے نے ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کے گھر کے بعد خودسوزی کر لی تھی۔ اس وقت کیا حال تھا، لوگ روتے پیٹتے۔ ابھی اور میں پہلے آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ بجلی کا معاملہ بھی کافی آگے تک جانا ہے۔ آپ پیٹرول کو رو رہے ہیں، اور یہ بات آپ کو 100% درست ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، ٹینڈے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو دھنیا بھی تو پودینہ بھی۔ سو اس کے لیے تیاری کریں، بلکہ ابھی مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ جو بجلی کے بلز کی اس کا مزید اس میں اضافہ ہوگا، اور وہ نان سٹاپ ہوگا، وہ قسطوں میں، جسے نہیں کہتے قسطوں میں موت، اس کا کھیل ابھی شروع ہوا ہے، آگے تک جاری ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی شہزاد، پورا نام نہیں لکھا ہے انہوں نے، شہزاد ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی پرویز خٹک نے کہا کہ وہ جب چاہیں عمران خان کی حکومت گرا دیں، اس طرح کے بیانات کا مقصد کیا ہے، تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے،
پہلے شاہ محمود قریشی کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، پرویز خٹک صاحب فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس میں شہزاد صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کھیل ایسا ہے جس میں چپڑ کناتیہ ترین آدمی بھی اندر سے آگے جانے کا اس کو جنون ہوتا ہے، کریز وہ آ جو گیا ہے، میں نے بن گیا تو وزیر اعظم بھی بیسیکلی کیا ہے، ایک ایم این نہیں ہوتا ہے نا، تو ہر ایم این سوچتا تو ہوگا، خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے۔ اچھا، پہلے جو آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے شاہ محمود قریشی کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، کون نہیں بننا چاہتا ہے ان میں سے، بنیادی بات۔ دوسری بات یہ کہ شاہ محمود قریشی سے پھر کوالیفائی کرتے ہیں، ایکسپیرینس ہے، ایکسپوئر ہے، جو بھی آپ کہہ لو، اور وہ بننا چاہتے تھے نہیں، وہ اب بھی بننا چاہتے ہیں، مجھے نہیں انہوں نے بتایا، میں گھر بیٹھے جانتا ہوں۔ اسی طرح پرویز خٹک، گریوینسز ہوں گے، دیکھو وہ بے تاج بادشاہ تھا کے پی کے کا پرویز خٹک، تو اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جب چاہیں عمران خان کی حکومت کو گرا دیں، تو پرویز خٹک صاحب کی جیسی صحت ہے گرا دیں وغیرہ والی بات، ان کی صحت ہی اجازت نہیں دیتی، ملبے کے نیچے خود آ گئے اور وہ آئے ہیں ملبے کے نیچے۔ اصولاً تو کیا تھا کہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کنٹینیو کرتے، کیوں نہیں کر سکے؟ وہ اپنے ہی ملبے کے نیچے آ گئے تھے، اس لیے جو ان کی پریکٹیکلی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا حدود اور کیا قیود ہوتی ہیں، تو اس لیے کوئی نہیں، آپ ریلیکس کریں، کوئی اور گرا دے۔ اور عمران کا جب مینار پاکستان میں ٹیک آف ہوا ہے تو اس وقت میں نے ایک کالم لکھا تھا، مجھے اس کا جملہ یاد ہے، وہ مولا جٹ ایک فلم تھی، اس کا ایک جملہ بڑا زبان زد عام ہوا تھا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، عمران کو عمران نہ مارے، میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، عمران کو عمران نہ مارے تو عمران سیاسی طور پہ ان میں سے کسی کے ہاتھوں نہیں مرتا۔ ہاں، خود اگر مردم شناسی کی مار کھا جائے، ویژن نہ ہو، ڈیپتھ نہ ہو، لیک آف ایکسپیرینس، وہ کچھ بھی نام دے لیں اس کو، خود کوئی حماقت، بلکہ حماقتیں ایک آدھ 2 3 4 5 شاید حماقتیں بھی معاف ہو جائیں، معافی سے میری مراد یہ ہے کہ قدرت معاف کر دے، لوگ معاف کر دیں، تو اور میرا ذاتی خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ کو اونچ نیچ ہوئی تو اس میں بنیادی کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ خود عمران خان کا اپنا ہوگا، ان میں سے نہیں۔ وہ جو کچھ کرے گا اپنے ساتھ برا بھلا وہی کرے گا، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے جو حواری ہیں، درباری ہیں، وہ کل کسی اور کو بلیم کرتے پھریں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان میں سے کسی میں اتنی سخت نہیں ہے، یہ تو ریالٹی ہے۔ سو آپ کے سوال کا آئی ہوپ میں نے ٹوٹا پجا جواب دے دیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔